درود بر محمد اور آل محمد۔ پھر بھی اپنے زبانوں کو محمد اور آل محمد کے درود سے معطر کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے، بحث کی گنجائش ہی نہیں۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہو رہا ہے الا وان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ۔ آیت ہے قرآن، حدیث بھی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر 8 سمندر چائے بن جائے، یہ روئے زمین کی جتنے درخت ہیں یہ کلمے بن جائیں، اور نبی فرماتے ہیں کہ من یوم خلق اللہ الدنیا الی ان یفنیہا، جب سے دنیا بنی ختم ہونے تک یہ لکھتے رہیں ما کتبوا بشار ما آتاہ اللہ، یہ جب سے دنیا بنی جب پھر ختم ہو جائے گی یہ لکھتے رہیں، سمندروں کی شاہی ختم ہو جائے گی، کلمیں لکھ 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 کر گھس جائیں گی، لیکن 14 کے فضائل کا 10واں حصہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو جنہوں نے یہ آج اتنا بڑا یہ اہتمام کیا ہے، میں سوچ رہا تھا آپ لوگوں کو دیکھ کر، اگر بچے کی شادی کرنی ہو یا بیٹی کی تو کئی سالوں سے تیاری کی جاتی ہے۔ یہ عجیب حسین کے ماں کے عزادار ہیں، ہر سال یہ مولا کی عزا بچھا رہے ہیں، مولا کی۔ یقین کریں میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے۔ ہاں پہلے حدیث میں عرض کر دوں کہ زمانے کے صادق کے امام فرماتے ہیں ان جدتی بدول تجیء فی کل مجلس، یہ حدیث ہے، میں نے خود ان آنکھوں سے پڑھی کہ میری دادی ہر اس مجلس میں موجود ہوتی ہے۔ کس مجلس میں؟ یذکر فیہا مصاب الحسین، جس مجلس میں حسین کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَمَعَهَا أُمُّهَا، ساتھ ماں بھی ہوتی ہے۔ وَمَعَهَا عیسیٰ، عیسیٰ نبی کی ماں بھی ہوتی ہے۔ آسیہ بنت مزاحم بھی ہوتی ہے، جو آگے لفظ ہے جو میں آپ کی یہ آنسو کی قیمت بتا رہا ہوں۔ یہ رونا عام رونا نہیں ہے، جب تک یہ اندر آنسو ہیں یہ تیرے ہیں، جب تک اندر ہیں۔ اب آگے مولا فرماتے ہیں بِیَدِہَا خِرْقَةٌ، میری دادی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے۔
حدیث پڑھوں کوئی شعر و شاعری نہیں. میری دادی کے ہاتھ میں واللہ میں نے ان آنکھوں سے حدیث پڑھی ہے. اللہ کا قرآن میرے سامنے پڑھا ہے کتاب, اس کو سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیری قدر تجھے پتہ چلے تیرے آنسو ہے کیا. وَتَمْسَحُ دَمُ الْبَاقِينَ, یہ جتنے لوگ روتے ہیں حسین کو, حسین کی ماں آپ سب کے آنسو اپنے رومال میں ہیں. بڑا مقام ہے عزادار کا. اور یہ بھی میں نے حدیث پڑھی ہے, معاشر میں ہم سب امتحان دے رہے ہوں گے, لیکن جو حسین کے عزادار ہوں گے عرش واللہ کے سائے کے نیچے حسین کی میٹھی میٹھی حدیثیں سن رہے ہیں. تو شہزادی کا بس تعارف کراتا ہوں. یہ کون شہزادی ہے؟ نبی کی بیٹی. اس عزا کے مزید برکت کے لیے اور ہم جتنے بھی حاجت مند ہیں اپنی اپنی حاجتیں لے کر آئیں, دل میں رکھ لیں. ان مولا شہزادی کے ان جو ہے اسماء کے صدقے ہم سب کو یہاں سے مولا با مراد لوٹائے. یہ کون شہزادی ہے؟ التی ہے ام الستین, یہ ستین کی ماں ہے. ستین کون ہے؟ جنت میں 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں. بولو بولو, نہیں ہے جنت میں. ان نبیوں میں کوئی آدم صفی اللہ بھی ہے, نوح نجی اللہ بھی ہے, ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا جگری یار بھی ہے, موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے, عیسیٰ روح اللہ بھی ہے, خلیفہ ہے داؤد خلیفۃ اللہ بھی ہے. جنت میں یہ سب موجود ہیں. جنت میں ہمارے نبی کو چھوڑ کر, وہ تو سردار ہیں عالمین کے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں. بولو بولو, کوئی کر سکتا ہے؟ جناب ابراہیم جس کی پشت سے 70-80 ہزار انبیاء آئے, لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کیا کہوں, یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں یہ کچھی اس کی قدر کر سکتی ہے. آپ اس کی جو ہے نا, جو میں ابھی کہہ رہا ہوں, وہ جنت جس کی ریت انبیاء ہو. قدردان کدھر ہے؟ جس کی ریت انبیاء ہو, اولیاء ہو, اوصیاء ہو, رسول ہوں, صالحون ہوں, صدیقون ہوں. اس جنت کے جو سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, ان 2 سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے. اللہ تی ہے ام الستین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین. یہ آپ کو ستون نظر آ رہے ہیں یہ چھت کے نیچے, دیکھو ان کو آسمان کے نیچے ستون ہے. کیوں کھڑا ہے, کیسے کھڑا ہے؟ قائم کے وجود کی وجہ سے. صحیح کہہ رہا ہوں. دیکھو آپ لوگ زمیندار ہیں, جہاں بور کرتے ہیں پانی آ جاتا ہے, لیکن دھنستی زمین نہیں ہے. دھنستی ہے نہیں, قائم کے وجود کی وجہ سے. یعنی یہ 18,000 عالم ہمارے سردار, ہمارے وارث قائم کے وجود کی وجہ سے قائم ہیں. اور وہ قائم خود کہتا ہے ان جدتی حجت اللہ علیہ, یہ 18,000 عالم میرے وجود سے قائم ہیں اور میرا وجود میری دادی کے وجود سے قائم ہے. ایک ایک لفظ میں سمندر ہے, سیاہی ختم ہو جائے گی. اللہ کی ہے ام الستین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین والریحانۃ سدرۃ المنتہی والکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی والسیدۃ العظمی والستر اللہ المرخی والمریم الکبریٰ والانسیۃ الحوریٰ
वलबतूलुल अज़रा वलहुर्रतु बैज़ा व उम्मु अबीहा व मलकतुल अंबिया वस्सिद्दीक़तु वत्ताहिरतु वज़्ज़किय्यतु वर्रादियतु वलमर्दियतु वलमुहस्सतु वलमुबारकतु सलवात। छठे इमाम फरमाते हैं कि तिस्सा अस्माइन इंदल्लाहि लिजद्दती, मेरी दादी के अल्लाह के यहाँ 9 नाम। सैयद फातिमा अलैहिस्सलाम, सैयद सिद्दीक़ा, सैयद रादिया, सैयद मर्दिया, सैयद मुहस्सा, सैयद ताहिरा, सैयद मुबारका, सैयद ज़हरा। पूछा गया आपकी दादी का नाम फातिमा क्यों रखा गया? हदीस है। तो इमाम मासूम फरमाते हैं अल्लती फातिमत मन अहब्बहा मिनन्नार, मेरी दादी का ये नाम इसलिए रखा गया जो भी मुहिब होगा मेरी दादी का उसे जहन्नम में नहीं जाने देगा। वजह है शहजादी के नाम की तिलावत करता हूँ। इस नाम के तफैलो ये जिन्होंने अज़ा बिछाई है, मौला उनके दीन दुनियाई हाजात पूरी फरमाए, ज़माने का इमाम उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। ये जो खिदमत कर रहे हैं हुसैन के मेहमानों की, जिन हाथों से पहुँचो ये हमेशा किसी के मोहताज ना हो, और उनके मरहूमीन जो हैं मौला उनके दर्जात बुलंद। तो मैं अब शहजादी के इसम की तिलावत कर रहा हूँ। आप उसके एहतराम के लिए खड़े होकर, ये जो पीछे बैठे हैं वो आगे आएंगे, आप तो ठीक जगह पे हैं। एहतरामन हुसैन की माँ के एहतरामन मैं नाम लूँगा, दुरूद पढ़ के पीछे वाले आगे आ जाएंगे, गुलदस्ता हो जाए, फिर जिक्र शुरू करते हैं। सब खड़े होंगे, बैठेगा कोई नहीं। वल फातिमतु ज़हरा अलैहिस्सलाम, सब खड़े होकर दुरूद पढ़ के बैठेंगे, ये पीछे वाले आगे आ जाएंगे। व अला उम्मिहा व अला अबीहा व अला बहलिहा व अला बनीहा व अला बिन्तिहा अलैहिस्सलाम सलवात। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन खुसूसन अल्लाहुम्मा अलअनहुम जमीआ। मौला सलामत रख हमेशा आले मोहम्मद एहतराम वास्ते मौला तो खड़े रहे। ये वो शहजादी है, आप तो सिर्फ खड़े हुए हैं। वल्लाह अल्फन कह रहा हदीस है, जब पूरा माशर सज जाएगा, 1.25 लाख अंबिया खड़े होंगे, औलिया खड़े होंगे, औसिया खड़े होंगे, सालिहून खड़े होंगे, सिद्दीकून खड़े होंगे, नबियों का सुल्तान नबी खड़ा होगा, वलियों का सुल्तान वली खड़ा होगा। जब सब खड़े होंगे तो जब ये शहजादी माशर में दाखिल होगी ना, तो निदा आएगी, 70,000 मलाइका की सफ़े होंगी, हर सफ़ में 70,000 मलाइका होंगे। जो है ना नूरानी जो नाका होगा, जो ऊँटी जिसकी वो महार पकड़ी हुई होंगी, आवाज़ आएगी नक्किसू रऊसकुम व गुज़्ज़ू अब्सारकुम, और माशर में रहने वालों आंखें भी बंद करो, सरों को झुकाओ, मेरे मोहम्मद की धी बेटिया। अम्मा बअदु फबिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलवात। क्योंकि मेरा आगे भी प्रोग्राम है तो इसलिए वहाँ भी हाज़िरी बहुत ज़रूरी है। तो वैसे वक्त तो मेरा 2 बजे था, 2 से 2:30 3, तो बेटा पढ़ रहा था, ठीक है, वो भी मौला का मदा खान है। तो इसलिए एक सिर्फ देग पकी हुई हो ना, देग इसकी नियाद की, तो जो होते हैं ना साहिब होते हैं जो पकवाने वाले, वो कहते हैं उसको पकाने वाले को, यार को एक चम्मच ले आओ, जायका क्या है बोलो। वो सारी देग उठा के नहीं लाता, मेरी तरफ देख, बिस्मिल्लाह जी, मौला कबूल करे, तुम्हारे हाथ सलामत रहा। ये जो न्याज है ना, ये न्याज वो जो है ना न्याज, वो तो झगड़े वाली है।
مجھے اتنے کام اس سے بھی دے، یہ دل سے نکل کر آتی ہے، جس میں مہر لگی ہوتی ہے، مہر اسی پہ لگی ہوتی ہے جو نیاز حسین ہو۔ یہ میری بات سمجھ لینا، جو نیاز حسین ہو اس پہ مہر لگتی ہے، باقی جو سسٹم ہے وہ نیاز حسین نہیں ہوتا، نہ لینے والے کو ہوتا ہے نہ دینے والے کو۔ توجہ ہے؟ تو جو ہے نا وہ ایک چمچ لے کر آدمی چکھتا ہے، ایک چمچ تو ذائقہ سارا آ جاتا ہے، نہیں آتا، کہتا ہے ہاں بھی نمک بھی ٹھیک ہے، مرچ بھی ٹھیک ہے، مثالیں ٹھیک ہے۔ تو ولایت علی کی دیگ سے یہ میرے پاس ناج البلاغہ موجود ہے، اسی کتاب سے مولا کی زبان سے ولایت علی کی دیگ کو ایک چمچہ پیش کرتا ہوں۔ جو ولایت علی کی دیگ کا چمچہ کھانا چاہتے ہیں ذرا جاگ کر اور بڑے بلند آواز سے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری۔ میں بتاؤں آپ کو کتنا ثواب ملا، بتاؤں؟ انہیں تو صرف کہا یا علی، ثواب بتاؤں؟ تیرا نبی فرماتا ہے من قال یا علی مرۃ واحدہ، جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ یا تیرا نبی فرماتا ہے فثوابہ کا ثواب ہے، تو جانتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ 16,000 قراءۃ للقرآن الذی اختمہ، میں نبی محمد اس قرآن کو 16,000 مرتبہ اس کی تلاوت کروں، میرے محمد کا پڑھا ہوا 16,000 مرتبہ قرآن، اس کا جو ثواب بنتا ہے نا، میرے بھائی علی کا موالی جب معرفت سے دل سے خلوص سے کہتا ہے نا یا علی، میرے محمد کا 16,000 مرتبہ ہوا پڑھا قرآن کا ثواب فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں۔ ثواب لے لے، بولو ثواب لے لے مولا کا نام لے کر، ثواب ایک مرتبہ نہیں، اس کو 16,000 مرتبہ ضرب دیتے چلنا، ایک مرتبہ نہیں، جب نام لے گے 16,000 مرتبہ، دل سے کھڑا ہوں، دل سے، اور یہاں کھڑا ہوں، یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، میں جو کھڑا ہوں میں یوں کھڑا ہوں کہ میں 14 کی کچہری میں کھڑا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تو بیٹھا ہے کچہری میں یا نہیں بیٹھا، قرآن بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور میں یہاں پہ میرا یہ اگلے سال بھی یہ اس ولی اللہ بادشاہ کے دربار پہ جو میرے باطنی میزبان تو وہ ہے نہ ظاہری سجاد سید، میری دعا ہے خدایا اس عباس کا واسطہ کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب سب دنیا مجھے چھوڑ گئی عباس کے بازو نے مجھے بنا، تو یہ دعا ہے اس سے جو کہ میرا میزبان ہے اور شریف میزبان خدا ہے، انہی بازوؤں کا واسطہ کہ جناب سردار سجاد سید میں ان پر سایہ رہے، ان کی عزت رہے، ان کے بیٹے کو صحت وہ جو ہے مولا کی ولایت، مولا کی بولو زبان سے آہا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ آیت بڑی معروف ہے، بڑی دور تک آواز جا رہی ہے، بڑی اجتماع ہے، تو یہاں آپ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دینے کے لیے نہیں آئے۔ یہ بیٹی بھی جو بیٹھے ہیں یہ آپ لوگوں کا جو شہری میں پڑھ رہا ہے یہ وکیل سامنے کرا، اگر اس کی تصدیق قرآن حدیث سے نہیں ہوگی آواز آ رہی؟ پہلے میں مولا کا تعارف کراؤں، جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں تھا وہ بھی علی کی ولایت پہ بحث کرتا ہے۔ وہ میں کہہ رہا تھا انشاءاللہ اس سال بھی میں اس ولی اللہ کے قدموں میں مولا کے ذکر کریم آ رہا ہوں،
اور جو مجھے سیدہ کے حضور سے تازہ خیرات ملی ہے، کیونکہ یہ ناج بلاغہ میں مولا فرماتا ہے کہ من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت ربہ و معرفت رسولہ و معرفت آل بیت رسول مات شہیدہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی تم سے اپنے بستر پہ مر جائے، کسی بیماری میں مر جائے، مرتے ہوئے اللہ رسول اور آل رسول کی جو ہے نا وہ ولایت کی معرفت رکھتے ہوئے مرا تھا، وہ مرا نہیں ہے، مات شہیدہ، وہ شہید ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی جو اس سال خیرات لے کر آیا ہوں تو جتنے بھی سامعین ہوں گے جب مریں گے تو شہید مریں گے۔ مزاج میرا آپ کے سامنے ہے، مزاج میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا، کسی کو چھیڑتا نہیں، لیکن اپنے عقیدے کو پیش کرتا ہوں۔ قرآن سے آیت پڑھوں گا تو کلام معصوم سے تصدیق کراؤں گا، اگر حدیث پڑھوں گا تو تصدیق قرآن سے ہوگی۔ اور یہ میری یہ خطابت ہے خالصتاً وہ لوگ جو مولا کائنات کو نبی علیہ السلام کا خلیفۃ بلا فصل مانتے ہیں، ان سے خطاب ہے، باقی میرے کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو عذاب والے ہیں ان کے مرحومین اور ہم سب کے مرحومین جو ہیں وہ آج جب یہاں سے فیکس جا رہی ہوگی نا تو انشاءاللہ پھر قبر میں اگر ہم ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ کتنا ثواب آ رہا ہے۔ بتاؤں علی کون ہے؟ لفظی تعارف کا، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ اول و آخر علی، اول و آخر علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول و آخر علی۔ مولا تیرے بچے دی خیر کرے۔ اول و آخر علی، آیت اللہ العظمیٰ علی، آیت اللہ الکبریٰ علی، آیت المکنونۃ علی، امانت المحفوظۃ علی، آمنۃ الذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امیر المومنین علی، اول العابدین علی، اسد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، اولی الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ علی، ولاد امر اللہ علی، العز المتین علی، باب اللہ علی، باب مدینہ العلم علی، باب دار الحکمت علی، باب حدت علی، تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین علی، تمام نعمہ علی، ترجمان وحی اللہ علی، ثمرت آیت المباہلہ علی، شجر ثمرت و شجر توبہ علی، شکل المصطفیٰ علی، جدع الحساب علی، جواز الصراط علی، حیدر الصفدر علی، اسن اللہ علی، حسرت للہ سے یوم القیامہ علی، حامل اللوائل علی، حاکم یوم الدین علی، حمل اللہ المتین علی، حجت اللہ علی الاولین والآخرین علی، حجاب اللہ العظم الاعلی علی، حیدر و صفدر علی، خاصت اللہ و خالصت علی، سر و دیان و حکمت علی، باب و نمال و کہبت علی، حجت اللہ و حجت علی، علام الہدا و راحت علی، قدرت رب و مشیت علی، قدرت رب و مشیت علی، مبد الوجود و غایت ہوئی۔ اس کائنات کی ابتدا بھی علی کے نام سے ہوئی اور انتہا بھی علی کے نام سے ہوئی۔ علی ہے۔ میری طرف دیکھیں، بسم اللہ، مولا قبول فرمائے، رزق اضافہ۔ سائیں میرا مولا کو دی خضر کی عمرہ کرے، دعا فرماؤ۔ ہر زین دی شان حسین جو ہے، ہر شان حسین کو سر مارے، نقصان اسلام دا تھیدہ، اسلام حسین کو سر مارے، ہر مسجد میں رو پئیے، اذان حسین کو سر مارے، جنہ ظلم جزید بدھایا ہے، قرآن حسین کو سر مارے۔ نعرہ حیدری۔ تو جو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تجھے کیا پتہ علی، اگر تیری میری سمجھ میں علی آ جائے وہ علی ہی نہیں ہے۔ جملہ پڑھ رہا ہوں، جملہ جملہ پڑھ رہا ہوں، تیرے عقیدے کا وکیل کھڑا ہے
اور اس وقت نیٹ پہ ہر جگہ پہ صرف تیرا عقیدہ قرآن اور احادیث سے پڑھ رہا تاکہ آج سے 50 سال بھی اگر کوئی ہدایت کسی کو ہو سکتا ملتا ہے، لیکن ممبر سے اس وقت کچھ نہیں جا رہا۔ حدیث پڑھوں؟ جابر بن عبداللہ انصاری کیا بوڑھے ہو گئے تھے، 2 عصا کی ٹیک پہ چلتے تھے اور کہتے تھے یا اہل المدینہ ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب، وہ مدینے کے رہنے والوں علی کی ولایت کا بچوں کو سبق سکھاؤ، بچوں کو ادب سکھاؤ۔ علی کی ولایت میں ماننے والے جو ہے جو اپنے بچوں کو کدھر گیا چالا یار وہ حوالہ چلے اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ۔ لو میرے سامنے کتنے والدین بیٹھے ہیں، اگر آپ روز بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بیوی کو اور مستوروں کو بٹھا کر ایک روز اگر علی کی ولایت کے ادب کی حدیث سناؤ، جب یہ بچے جوان ہوں گے تو سمندر بن جائیں گے۔ ممبر سے پیسے تو ادب ہے ہی کوئی نہیں، تو جب ادب بچوں تک نہیں پہنچے گا تو پھر آئندہ تمہاری جنریشن نسل کرونا زدہ ہو گئی۔ تو لہذا میری ڈیوٹی ہے کہ علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ، وہ میں آپ تک پیش کر رہا ہوں، وہ پیش کر رہا ہوں۔ توجہ ہے جی، توجہ ہے نا؟ دیکھیے بڑی معروف آیت ہے، بڑی معروف، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ، یہ کوئی نہیں پڑھتا، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإنهم هم الغالبون۔ یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، یعنی اللہ نے ہمیں 3 ولایتیں دی ہیں۔ ایک اللہ نے اپنی ولایت دی، اللہ نے کہا میں تمہارا ولی ہوں، تو جس کا میں ولی ہوں اس کا میرا رسول بھی ولی ہے، تو جس کا میں اور میرا رسول ولی ہے اس کا علی بھی ولی ہے۔ 3 ولایتیں ہیں۔ اللہ کی ولایت تو سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی بحث نہیں کرتا۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ اللہ کی ولایت کیا ہے، یہی سوال ہوتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ اس کی شرح کلام معصوم سے پیش کرو، سبق ہے، درس ہے یہ بچوں کے لیے۔ کتابیں کو حوالے موجود ہیں، پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے، میری گردن پہ جو کچھ پڑھوں، اگر کوئی حوالہ لینا چاہتا ہے یہ میری گردن پہ ہے، اور زمانے کے امام کے سامنے، زمانے کے امام کے دادے کی ولایت پڑھ۔ چھٹے امام فرماتے، توجہ، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت۔ میں نے بات بڑی کہہ دی، آپ سمجھے دیں، آسان کی۔ علی کی ولایت، ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت۔ اب کوئی سوال کرتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے، تو فوراً کو تم بتاؤ اللہ کی ولایت کیا ہے، جو اللہ کی ہے وہی تو علی کی ہے۔ بڑا آسان سا اس کا جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی کہتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے، تو تم بتاؤ اللہ کی کیا ہے۔ اگر اللہ کی ولایت واجب ہے تو پھر علی کی بھی واجب ہے۔ اگر اللہ کی ولایت، بولو بولو منہ سے بولو، لیکن آپ جانتے ہیں، یہ بزرگ جانتے ہیں، کچھ لوگ جو ہندو تھے جلوس کے ساتھ آتے تھے نا، تو پیچھے پاؤں ننگے سر ننگے اس طرح کہتے یا حسین یا غریب۔ جب وہ مرتے تھے جلایا جاتا تھا، سارا جل جاتا تھا، نہ دایاں ہاتھ جلتا تھا نہ بایاں سینہ جلتا تھا۔ تو جو زبان علی کے لیے عشش کرے گی قبر میں کیڑے بھی نہیں پڑیں گے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ علل اور شرائع میں موجود ہے، شیخ صدوق علیہ رحمت، اس کے علاوہ بھی ہے۔ یہ علی کے بتا رہا ہوں، علی ہے کیا، علی کا اسم کیا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں اِنَّا
ہاں کہ علی کا اسم کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا کہ نورانی محل ہے، اس کے طرف ہے، وہاں پہ جنت کا اہتمام ہے. اِنَّا حَلْقَةَ بَابِ الْجَنَّةِ بِالْيَاقُوتَةِ الْحَمْرَاءِ عَلَىٰ صَفَائِلِ الذَّهَبِ. ایک سونے کی پلیٹ ہے، اس کے اوپر یاقوتی کنڈا ہے. جب وہی کا وقت آتا ہے نا، وہ یہ پلیٹ ہے نا، یہ پلیٹ تو یہ کنڈا ہے، جب وقت آتا ہے وہ اس طرح گرتا ہے. تو میں تو باہر ہوتا ہوں وہاں پہ، میرے تو اندر پار جل جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہے، میں تو باہر ہوتا ہوں. جب وہ کنڈا گرتا ہے زنت، ایک آواز آتی ہے، وہ نوران جو ہے نا، یاقوتی کنڈا گرتا ہے نا، آواز آتی ہے، قالت یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. تو سمجھ آئیے علی کی ولایت کی جو ہے نا، علی کے نام کی تو وحی کی آواز ہے. تو حضور میں عرض کر رہا ہوں کہ علی کی ولایت پہ علی کو سوائے اللہ اور رسول کے کوئی نہیں جانتا. حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں. نبی فرماتے ہیں ما عرف اللہ کو بھی کوئی نہیں جانتا الا انا و علی. میں اللہ کو جانتا ہوں کہ علی جانتا ہے. وما عرفنی، مجھے بھی کوئی نہیں جانتا الا اللہ و علی، مجھے یہ اللہ جانتا ہے، علی جانتا ہے. اور یہ پھر کہتا ہے وما عرف علی، علی کو بھی کوئی نہیں جانتا الا اللہ و علی کو یا اللہ جانتا ہے تو یا میں جانتا. علی کو سمجھنے کے لیے دو ہی مقام ہیں، ایک مقام مصطفیٰ ہے، دوسرا مقام خدا ہے. ان دو مقاموں پہ بیٹھ کر اگر کوئی دیکھے تو پھر علی علی نظر آتا ہے. اللہ کی ولایت بولو سارے، علی کی ولایت. اور آگے امام صادق فرماتے ہیں اللہ کی لام یوبس نبیون کرتو اللہ بے ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. تیری کیا حیثیت ہے علی کے بحث کرنے کی؟ علی کی ولایت میں کسی بھی زاویے سے اجتہاد بحث حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اللہ اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ بڑی بڑی دنیا مختلف زاویوں سے مجھے دیکھ رہی ہے، مختلف زاویوں سے مجھے سن رہی ہے، تاکہ کنفیوز نہ ہو. بابا توجہ ہے؟ فرق کیا ہے؟ دیکھو آپ بور کرتے ہیں نا، بور نل کا ٹیوب ویل کرتے ہیں نا، پانی جب بور کرتے ہیں پانی نیچے سے آتا ہے یا اوپر سے آتا ہے؟ بولنا بابا تو بول دے نیچے سے. اب جو نیچے پانی ہوتا ہے نا وہی اوپر سے نکلتا ہے نا. یہ جو نیچے پانی ہے یہ ہے مصدر الماء، پانی کا سٹور، پانی کا مستودع، پانی کی کان. اب لیتے کس سے ہیں؟ جی زمین سے نیچے لیتے ہیں. بولو پمپ سے لیتے ہیں. بولو یار، جب وہ پمپ سے لیتے ہیں زمین میں نیچے جا کر لیتے ہیں. یہ زمینوں کو پانی کہاں سے زمین سے آ رہا ہے لیکن نکلتا کہاں سے ہے؟ بولو پمپ سے لیتے ہیں نا. لیتے تو پمپ سے ہیں نا، نلکے سے لیتے ہیں نا، نل سے لیتے ہیں نا، نل سے. چلو ابھی میں کہتا ہوں نل سے لیتے ہیں نا. پانی تو نیچے ہے لیتے نل سے ہیں. اللہ اور علی کی ولایت میں یہی فرق ہے، اللہ مصدر ولایت ہے، علی منبع ولایت ہے. جو ہے اللہ مصدر ولایت، علی بولو کیا جو پانی نیچے
نیچے ہوتا ہے نا وہی نل سے ملتا ہے، وہی نل سے جو اللہ کی ولایت ہے وہی اسی کا اظہار علی سے ہوتا ہے۔ علی مظہر ولایت الہیہ ہے، علی اللہ نہیں ہے، علی مظہر ہے، ظاہر اس کی بے وہ لا تدرک الابصار ہو وہو یدرک الابصار۔ قرآن کہتا ہے تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو جب وہ دیکھ نہیں سکتا تو معرفت کیا اسے؟ توجہ ہے؟ یہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی اسماء ہیں، ان کا اظہار 14 سے ہوتا ہے۔ اب میں ایک حدیث توجہ فرمائیں، نہج بلاغہ سے حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں نہج بلاغہ موجود ہے، توجہ ہے؟ خطبہ نمبر 118 مولا فرماتے ہیں انما انا قطب الدائرہ التی تدور علیہ و علی بمکانی۔ یہ دائرات جمع دائرے کی ہوتی ہے، یہ دائرہ نہیں لگایا جاتا۔ جب میٹرک کا طالب علم ایک دائرہ لگاتا ہے، پرکار یہاں رکھی ہے نا، یہ دائرہ لگ رہا ہے، چاروں طرف سے برابر برابر فاصلہ ہوتا ہے، چاروں طرف سے۔ تو مولا کیا کہتا ہے کہ انما انا قطب الدائرات، ایک دائرہ نہیں، یہ جو 18,000 عالم اپنے اپنے دائرے سے چل رہے ہیں نا، یہ سورج شرق میں طلوع ہوتا ہے، غرب میں غروب ہوتا ہے، جو اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، چاند اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، ستارے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں، زمین اپنے دائرے پہ چل رہی ہے، عالم جبروت اپنے دائرے پہ، عالم برزخ، یہ کتنے عالم 18,000 چل رہے ہیں نا۔ مولا علی کہتے ہیں انما انا قطب الدائرات، میں علی 18,000 عالم جو چل رہے ہیں، میں علی ان کی پرکار کی سوئی ہوں، اللہ کی تدور علیہ، یہ 18,000 عالم میرے علی کے گرد گھومتے ہیں، وَعَلَى بِمَكَانِي، اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں۔ یہ ولایت ہے۔ تجھے کیا پتا ولایت کیا ہے؟ جسے ماں نے جنا بھی نہیں تھا، جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ علی کی ولایت کیا ہے؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ یہ 15 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، 15 کتابوں سے حدیث پڑھ رہا ہوں، جس میں 3 کتابیں اس زمانے کی بہت بڑی مرجعیت کی بھی ہیں، سماعت السید آیت العلماء رضوان اللہ علیہ، سید خمینی مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ، اور دوسری کتاب ہے پرواز در ملکوت، اور دوسری دعائے سر، اس میں صادق امام کا قول نقل کرتا ہے۔ صادق فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے۔ کہتے ہیں لنا و اللہ حالات وفیہ نحنو و نحنو فیہ ہوا اللہ انہو ہوا و نحنو نانو، ہمارے اللہ سے یہ ولایت میں حالات ہیں کہ جس میں دیکھنے میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے، ہم ہیں۔ وہ جو ہے یہ ہے ولایت، علی کی ولایت، علی کی یہ ولایت ہے۔ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امالی شیخ صدوق میں بھی موجود ہے۔ حدیث قدسی نبی فرماتے ہیں لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی بن ابی طالب، اگر اللہ کی تمام مخلوق کا علی کی ولایت پہ اجتماع ہو جاتا، علی کی ولایت پہ، لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ جہنم کی گرد خلقت منکر توحید نہیں ہے، توحید میں ابلیس ہمارے ساتھ شامل ہے، وہ آج بھی اللہ کو مانتا ہے۔ جہنم کی گرد خلقت منکر رسالت بھی نہیں ہے، کیونکہ 73 فرقوں کی ایک رسالت ہے۔ جہنم کی گرد خلقت منکر ولایت علی۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور حدیث پڑھ دو، اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا، کیونکہ آگے پروگرام مس نہ ہو جائے، وہ بھی مولا کی عزا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے آپ کے پاس تو محرم پڑھنا ہے، اس پر بہت
سیدہ ثانیہ کے دروازے سے ایک بہترین اور خوبصورت گدا میں لے کر آیا ہوں، کیونکہ میں بھکاری ہوں لیکن آل محمد کا کسی کا نہیں، آل محمد کا بھکاری ہوں، کسی آدمی کا نہیں۔ کوئی جو جتنا بھی بڑا ہوگا میرے لیے بڑا حسین ہے۔ پھر میں آپ کو وعدہ کر دوں، بڑی دنیا تو یہ جو ہے نا حسین کے نام پہ دی جاتی ہے نا لفافے میں بند کے بغیر اطلاع لیے وہ نیاز ہوتی ہے، باقی وکیلوں کی فیس ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی کہہ دیا پردے میں، اس سے اور کیا ہوا، کہہ نہیں دیا آپ کو۔ حسین کی مظلومیت کی کتنی قیمت لگائے گا؟ چل بول، حسین مظلوم ہے نا، اتنی قیمت لگائے گا تو حسین کی مظلومیت کی کیا قیمت ہے؟ بلے حدیث ہے کہ اگر حسین کی مظلومیت پہ اس پورے دنیا کو قتل کر دیا جائے تب بھی بدلہ نہیں ہوتا۔ یہ چوتھے باب کا فرق، یہ پوری دنیا حسین کی مظلومیت کی دشمنی میں سب کو قتل کر دو پھر بھی حسین کی مظلومیت کا بدلہ نہیں ہوگا۔ حسین کی مظلومیت کی فیس ہم کیا لے سکتے ہیں؟ ہماری کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ جو ہمیں دیتے ہیں یہ سفر کی زحمت کا دیتے ہیں، یا جو پٹرول خرچ ہوتا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے، اور یہ نیت ہونی چاہیے لینے کے لیے بھی، دینے کے لیے بھی یہی نیت کہ میں نے سفر کی تکلیف، اس کا مجھے ہدیہ مل رہا ہے۔ حسین کا ہدیہ تو نہیں دے سکتا اور نہ میں حسین کا ہدیہ لے سکتا۔ تو جو بس ایک جملہ مسائل کا سن لیں، سوچ رہا ہوں کون سا دکھ پڑھوں، ایک دکھ پڑھ رہا ہوں۔ ہاں میں سمجھا، بابا تھوڑا پہلے اگر بتا دیں فی البدیہہ ذرا وہ لطف نہیں رہے گا، معذرت۔ پھر جا کے آدمی فی البدیہہ ذرا پھر تھوڑا اس کو لازمی ذہن میں بنانا پڑتا ہے، وہ جو مضمون ہے اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، پھر مسائل میں ممکن ہے گریہ میں کمی ہو تو پھر وہ اچھا نہیں۔ بس میں آپ کو ایک مسائل سے ایک جملہ سناتا ہوں عظمت کا، دیکھیے گا۔ اور ہاں دوسری بات سن لیں کچھی والوں، کل زمانے کے امام کے سامنے میں بات آپ سے کہا، معاشرے میں کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا، حسین مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے۔ بولو مجبور ہے، چلو مجبور ہے حسین، مجبور کہنا یہی تو تقصیر ہے۔ اسی کو تو مقصر کہتے ہیں جو حسین کو مجبور کہے۔ حسین مظلوم ہے۔ عباد المکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، جو عباد المکرمون ہیں نا ان کے اور اللہ کے درمیان ڈائریکٹ فیکس ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ زہر والا پیالہ پی لو، پانی کا وہ پی لیتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے تلوار کی دھار کے نیچے آ جو وہ آ جاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہاتھوں میں رسیاں پہن لو، پہن لیتے ہیں۔ چل میں جملہ آپ کو عرض کرتا ہوں، بس یہ جملہ سن لیں۔ کربلا سے شہزادی چلی، شہزادی کربلا سے، یہ میں نے جو کہا نا مجبور اور مختار، یہ دو چیز ذہن میں رکھنا۔ آل محمد مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ تو جو ایک جملہ سنیں، کربلا سے سیدہ چلی قافلہ لے کر، کربلا سے لے کر شام تک سیدہ خاموش گئی۔ دشمن نے سمجھا کہ مجبور ہے۔ بڑا ادب ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، تو ادب کے بڑا تیرے اثر ہوتا ہے ادب کا۔ دشمن نے سمجھا، جو بھی ظلم کیا مجبور سمجھ گیا، کوئی ان کا وارث نہیں، کوئی ان کا ہمدرد نہیں، بھائی ان کے ہم نے مار دیے ہیں، بیٹے مار دیے ہیں۔ یہ پورا سفر شہزادی نے جب کیا منہ سے نہیں بولی، جو تقدیر میں لکھا تھا رضاً بے رضا تسلیماً بے عمل،
ڈائریکٹ فیکس، یعنی شہزادی وہ شہزادی ہے کہ جس کے وجود سے 18,000 عالم کا وجود تھا امام سجاد، یہ اس کی محافظہ ہے۔ مجھے کیا پتا یہ شہزادی کون ہے؟ یعنی جس کے وجود سے 18,000 وجود جو قائم ہے، اس کے وجود کی محافظہ یہ شہزادی ہے۔ اب مجبور ہے، توجہ فرمائے، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام 72 گھنٹے چلتی رہی اس عالم میں۔ دشمن نے مجبور سمجھا، کیوں یہ عالم کیوں تھا؟ ہے تو کہا عالم کیوں تھا؟ کیونکہ رسی ایک تھی، جو رسی سیدہ کے گلے میں تھی وہی 3 سالہ بطور کے گلے میں تھی، اور شہزادی کے چھوٹی شہزادی کا چھوٹا قد تھا، وہ تو بی بی تو قیام میں تھی نا۔ یہ 72 گھنٹے کا سفر، 72 گھنٹے کا سفر شہزادی نے اس عالم میں کیا۔ کیا روتا ہے اس سے زیادہ میں کیا دکھ کرتا؟ والا تیرے بچیوں کی عزت باپ کی بات۔ 72 گھنٹے کا سفر۔ اب ایک دعا مانگ رہا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے شہزادی کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، آج قبر پہ رسیاں پڑ رہی، مر جائیں اسی میں۔ زمانے کے امام کو صدا کرتے ہیں کہ آزاد کرائیں تاکہ زیارت کریں۔ جو 1400 سال پہلے حکومت تھی، آج وہی حکومت ہے۔ ہائے ہائے، اب یہ قافلہ اب میں دعا مانگ رہا ہوں کہ مولا آپ کو شام لے جائے، آپ کے ساتھ میں نے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، بیوی ہو، ماں ہے تو وہ بھی لے جاؤ۔ مولا توفیق دے آپ کو۔ بازار شام سے تو گزر رہا ہو تو تیرے اگر کوئی ایک مستور غیر ارادی گر جائے، بولو بازار میں، کوئی اثر ہوگا دل پہ؟ نہیں ہوگا۔ دوڑ پڑیں گے، اس کے وارث اٹھائیں گے، رب محمد کی قسم یہ جو قافلہ جا رہا تھا نا، یہ قافلہ ان کے وارث لوگ کے نیزہ پہ تھے۔ ان کے وارث لوگ کے نیزہ پہ تھے، بھائی لوگ کے نیزہ پہ تھے، بچے لوگ کے نیزہ پہ تھے، دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے تھے، مسح پڑھنے والے محمد کا، یہ درمیان سے قافلہ چل رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی ایک بی بی غیر ارادی گرتی، ایک ہی گرتی، نہیں قافلہ تو وہ تھا جو ہے نا، آپ جو ہے نا چوتھے باب فرماتے ہیں کہ وہاں ہمارا وہ عالم بنایا گیا جس طرح بکریوں کا پھندا ہوتا ہے۔ وَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ فَرْبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ، یہ لفظ ہے چوتھے باب کے۔ بکریوں کا پھندا کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ بھیڑیا رات کو نہ کو پکڑ لے یا کوئی بھاگ نہ جائے۔ کسی کے گلے میں رسی ڈالتا ہے، کسی کے پاؤں میں، کسی کے بدن پہ، کسی کے بدن پہ۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے میں کسی کی کلائیوں میں رسی تھی، کسی کے پاؤں میں تھی، کسی کے گلے میں تھی۔ بیویاں جو ہے نا وہ عالم رکوع میں آ رہی تھی، بچے عالم قیام میں آ رہے تھے۔ اگر کوئی ایک بیوی گرتی، ایک نہیں گرتی، سارا قافلہ گر جاتا تھا، سارا قافلہ گر جاتا تھا نا۔ آپ مجھے بتاؤ مجھے کچھی والوں اٹھانے والا کون تھا؟ اٹھانے والے تو لوگ نیزہ پہ تھے۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ کیسے اٹھایا جاتا تھا؟ یہ میری جرت نہیں ہے۔ جب نانے کی قبر پہ گئی تھی نا، نانے کی قبر پہ شام کے بعد، نانے کی قبر کو گلے لگا کر کہا، نانا شام کا حال سناؤں، نانا میرا لباس دیکھ لے، مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے تار تار کر دیا ہے، مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے۔ بس ایک جملہ اس کے بعد دعا۔ کربلا سے لے کر شام تک بی بی منہ سے نہیں بولی۔ جب آئی نا کمینے کے دربار کے سامنے، شہزادی زمین پہ بیٹھ گئی۔ یہ پورا بازار گزرنے کے بعد کہا دیا، اماں فضا، بہن کی فطرت بھی نہیں کہ بھائی کے قاتل سے کلام کرے۔ لیکن بڑاؤ شمر کو۔ جب شمر آیا نا، یہ لفظ ہیں کتاب کے، شمر کہتا ہے وما حاجتم یا ابنت علی ہے، کیا چاہتی ہے علی کی بیٹی، کیا چاہتی ہے؟ بی بی کہتی ہے کہ میں اس دروازے سے گزروں گی جہاں بھیڑ کم ہو۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اس دروازے سے گزارو، یہ مجبوری ہے۔ نہیں، بی بی نے کہا میں اس دروازے سے گزروں گی جہاں بھیڑ، منہ سے بولو درد کم ہوگی۔
شمر نے خنجر پہ بھی ہاتھ رکھا، ہنٹر پہ بھی. فتأثرت زینب الکبریٰ فی جفتہ و قسوتہ، بی بی کے دل پہ بڑا اثر ہوا. بی بی اس وقت زمین کو کہتی ہے اس کمینے کو نگل لیا. ہائے ہائے یہ لفظ ہے. یہ کہنا تھا کہ زمین پھٹی، شمر یہاں تک دھنس گیا. اللہ کے نیزہ سے آواز ہے یا اختاؤ اس میری بہن رضا میں رضا و تسلیم المعمر، اللہ کی رضا میں. تو شہزادی نے یہ وہاں پہ اپنی ولایت بتائی تھی، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم اللہ کی